رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ ہر علم اسلامی علم ہے اگر نیت صحیح ہو، اگر نظریہ اور نیت صحیح ہے تو کوئی بھی علم اسلام سے باہر نہیں، اور اگر نیت خراب ہے تو جو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، تفسیروں کا علم ہے، وہی آپ کے لیے تباہی بن جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لے کے آیا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا اس سے کہ اے میرے بندے تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کیوں حاصل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اس لیے تاکہ بندوں کو تیری معرفت حاصل ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے اس لیے حاصل نہیں کیا تھا، تو نے اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تجھے عزت دیں، ہار پہنائیں، تیرے آنے پہ استقبال کریں، نعرے لگائیں۔ تو جو تو نے جس نیت سے حاصل کیا تھا وہ تو تجھے دنیا میں مل گیا، میری بارگاہ سے کیا لینے آیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔ تو قرآن کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم بھی اگر کوئی غلط نیت سے حاصل کرے گا تو اس کا انجام یہ ہے، اور اگر اسی طرح سے کوئی صحیح نیت سے میڈیکل سائنس کا علم پڑھے، انجینئرنگ کرے، BBA کرے، MBA کرے، B.Tech کرے، M.Tech کرے، اگر نیت صحیح ہے کہ میڈیکل سائنس کا علم بندہ اس لیے حاصل کرے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، تو اسپتالوں میں جو کچھ کرائم ہو رہا ہے، اسپتالوں میں جس طرح سے کڈنیاں بیچی جا رہی ہیں، اسپتالوں میں جس طرح سے مرنے کے بعد بھی پیسے لے لیے جاتے ہیں، اسپتالوں میں جس طرح سے میڈیکلز کی دلالی کی جا رہی ہے، ہم وہ سب کام نہیں کریں گے، پوری ایمانداری کے ساتھ میں 100 روپے کی دوا 100 روپے میں ہی دیں گے، اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے۔ اگر کوئی ڈاکٹر اس نیت سے بنتا ہے تو وہ اس نے میڈیکل سائنس کا جو علم حاصل کیا وہ دینی علم بن جائے گا۔ تو ہمارے دین میں علم حاصل کرنے کی جو بنیاد ہے وہ نیت پر ہے، اب وہ چاہے اسکول کا علم ہو یا مدرسے کا علم ہو۔ اور یہ اسکول اور مدرسے کا علم تو آج دنیا میں سیپریٹ ہوا۔ یہ یہودیوں نے دنیا میں جو نظام اپنا لانچ کیا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، وہ یہی تھا کہ مذہبی تعلیم الگ دی جائے اور جو سیکولر ایجوکیشن ہے اس کو الگ کیا جائے۔ پھر یہ 200-250 سال پہلے مذہبی تعلیم الگ ہو گئی، اس کے لیے مدرسے بن گئے، اور اسکول کی تعلیم، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم الگ ہو گئی۔ اب جس کو سیکولر ایجوکیشن پڑھنی ہے وہ جا کر کے یونیورسٹی میں، کالج اور اسکول میں پڑھے، جس کو مذہبی تعلیم حاصل کرنی ہے وہ جا کر کے مدرسوں میں پڑھے۔ تو انہوں نے یہ سازش اتنی خطرناک رچی ہے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ بھائی یہ اسکول میں پڑھیں گے، عیسائی نہیں بھی ہوئے تو مسلمان نہیں بچیں گے، اور وہ یہ جان رہے تھے کہ یہ مدرسے میں پڑھیں گے تو بھلے ہی یہ مبلغ تو ہوں گے مگر ان کو پش و پل کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا، یہ بینکوں میں ڈھونڈتے پھریں گے کہ کوئی ہمارا فارم بھر دے، ہے نا؟ تو یہ مولانا بھی ادھورے ہیں اور یہ اسکول میں پڑھنے والا بھی ادھورا ہے، اس کو دعائے قنوت نہیں آتی ہے، ان کو پش اور پل کا مطلب نہیں پتہ۔ اور پھر دونوں سماج میں کس قدر کامیاب ہیں ہم سبھی دیکھ رہے ہیں۔ ہر مسجد میں یہی تماشا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اب بات نکلی ہے تو ہر مسجد میں یہی مسئلہ، ہندوستان بھر جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں یہی سب باتیں ہوتی ہیں۔ ارے بات ہی نہیں بتائی جاتی، آج کے دور کے جو تقاضے ہیں ان پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، تو جب پڑھائی نہیں ہے تو وہ بات کیا کریں گے؟ اب آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ میڈیکل سائنس کے بارے میں بتائیں گے، وہ کوسمولوجی کے بارے میں بتا دیں گے، وہ بوٹینی کے بارے میں بتا دیں گے، وہ فزیولوجی کے بارے میں بتا دیں گے، وہ فزیکل سائنس کے بارے میں بتا دیں گے، کیا بتا دیں گے؟ انہوں نے پڑھا ہی وہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور ویسے ہی کسی اسکول کالج میں پڑھنے والا بچہ حدیثوں کی تفسیر نہیں بتا سکتا، قرآن مجید کی تفسیر نہیں، تو انہوں نے بہت ہی سازش کے ساتھ میں خطرناک طریقے سے اس نظام تعلیم کو سیپریٹ کیا۔ اب اسکول میں پڑھنے والے مسلمان اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن سمجھتے ہیں، ایڈوانس سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، اور یہ مدرسے میں پڑھنے والا عالم اس اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں کو گمراہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے تو دنیاوی تعلیم حاصل کی بھی ہے۔ اسی لیے ہر اسٹیج سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ دنیا کی تعلیم تو یہیں رہ جائے گی، دین کی تعلیم وہاں جائے گی۔ تو یہ پروپیگنڈا عیسائیوں اور یہودیوں کا ہماری مسجدوں کے ممبر سے پھیلایا جا رہا ہے، ہمارے مسلمانوں سے پھیلایا جا رہا ہے، اور ہمارے مدرسوں سے اور ہمارے ممبروں سے پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ عیسائیوں کا تصور تھا، ہمارے دین کا تصور یہ ہے کہ آپ ہر علم حاصل کرو، ہر علم حاصل کرو، ہر علم اگر حاصل کرو اور نیت صحیح ہوگی تو وہ علم دینی علم بن جائے گا۔ لیکن اب جس طرح سے اس کو اسپریڈ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے، یہ عیسائیوں کی رکھی ہوئی بنیاد تھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے سماج میں کیا حالت ہو گئی ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے اندر بھی دینداری نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ جو انجینئر بن گیا ہے وہ بھی سماج کے راستے پہ چل رہا ہے، رسول اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہا ہے، جبکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اگر وہ انجینئر ہے تو اسلام کو اپنے اندر باقی رکھے۔ دنیا اگر کرائم کر رہی ہے، دنیا اگر گھوٹالے کر رہی ہے، تو یہ مسلمان انجینئر گھوٹالہ نہ کرے۔
رسول اللہ کا امتی ہونے کے ناطے اس کے اوپر ذمہ داری تھی کہ اس نے علم حاصل کیا تو اپنے علم کا صحیح استعمال کرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسلمانوں کے اندر یہ تصور پیدا فرمایا تو پھر صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس بات پر توجہ دی کہ ہمیں زبانوں کا علم سیکھنا چاہیے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، الیگزینڈریا، اور وہاں ہبرو زبان بولی جاتی تھی جو یہودیوں کی زبان تھی، وہاں سریانی زبان بولی جاتی تھی، عیسائیوں کی زبان تھی۔ رسول اللہ کے صحابہ نے اس زمانے میں جو زبانیں بولی جاتی تھیں وہ زبانیں حاصل کیں، وہ زبانیں پڑھیں۔ اب یہاں تو ایک لمبے زمانے تک یہ مسئلہ چلتا رہا کہ انگریزی سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے، انگریزی پڑھنا حرام ہے، اس پہ فتوے بھی دے دیے گئے، اور لمبے زمانے تک انگریزی کو بہت دور رکھا گیا مدرسوں سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک دور تو وہ تھا کہ انگریزی کو دور رکھا گیا مدرسوں سے، اور مدرسے بیکورڈ ہو گئے اور بہت پیچھے چلے گئے۔ اب جب لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہو گئی، ڈیمانڈ ہو گئی کہ بھائی آپ انگلش ہی نہیں پڑھاتے ہیں، آج کے دور سے آپ واقف ہی نہیں ہیں، تو اب ہر مدرسہ یہ بات کہہ رہا ہے ہمارے یہاں عصری تعلیم بھی ہوتی ہے۔ اب عصری تعلیم کیا؟ نہ سوشولوجی پڑھاتے ہیں، نہ پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں، نہ اکنامکس پڑھاتے کیا ہے؟ انگریزی ہم پڑھا دیتے ہیں، انگلش ہم پڑھا دیتے ہیں۔ تو انگلش پڑھانے کو یہ سمجھتے ہیں آج کے مدرسے کہ ہم نے بہت بڑا کوئی عصری تعلیم کا ادارہ کھول دیا۔ تو ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم انگریزی زبان کے خلاف تھے، پھر جب لوگوں نے سوالات کرنا شروع کیے تو پھر انگلش پڑھانا شروع کی، اور پھر بھی کیا ایکسیلنسی ہے ہماری مدرسوں کی وہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے صحابہ کرام کو جب یہ کہا کہ بھئی تم زبانوں کا علم حاصل کرو، کیونکہ جب تک تم زبان نہیں سیکھو گے کسی قوم کی تو دین کیسے پہنچاؤ گے ان تک؟ تو کسی قوم تک دین پہنچانے کے لیے زبان کا علم آنا ضروری ہے کہ جو لوگ عبرانی زبان بولتے ہیں، ہبرو زبان بولتے ہیں، پہلے اس ہبرو زبان کو خود حاصل کرو تاکہ ان تک دین پہنچا سکو۔ اور اگر کوئی ہبرو زبان میں لٹریچر شائع ہو رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، تو اس ہبرو زبان کے لٹریچر کا جواب وہی دے پائے گا جس کو وہ زبان آتی ہوگی۔ تو رسول اللہ کے صحابہ نے ساری زبانیں بھی سیکھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پھر اب اس طرح سے محنت کرتے، ساری زبانیں سیکھیں، اور پھر وہ جان گئے تھے کہ ساری دنیا میں کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور کس زبان کا وے آف ٹاکنگ کیا ہے، کس زبان کی کیا اہمیت ہے۔ خاص طور سے آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ چائنا کی مارکیٹ تو اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنا بزنس پھیلانے کے لیے اور دین پھیلانے کے لیے زبانوں کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو رسول اللہ نے تو تجارت کو بھی فروغ دیا تھا کہ صحابہ کرام دنیا بھر میں جا کر کے ٹریڈ کریں، اور وہی تاجر دیندار تھے، اس قدر دیندار تھے، وہ مبلغین اسلام تھے، اور انہی تاجرین کے ذریعے ہندوستان میں اسلام آیا، کیرلا کے علاقوں میں۔ تو وہ تجارت بھی کرتے تھے، اور جب یہاں آتے تو یہاں کی زبان بھی سیکھتے تھے۔ مسلمانوں نے اس زمانے میں سنسکرت سیکھ لی تھی، اور اس علاقے میں جو زبانیں بولی جاتی تھیں وہ زبانیں انہوں نے سیکھ لی تھی، تو یہاں آ کر کے انہوں نے لوکل لوگوں سے انٹریکشن کیا۔ تو یہ اس لیے بتایا گیا تھا تاکہ آپ ہر زبان سیکھو اور ہر زبان بولنے والوں تک اپنا دین پہنچا سکو، اور اپنے کاروباری معاملات بھی ان سے اچھے کر سکو۔ ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرو گے، انہی کی زبان میں ان سے بات کرو گے تو تمہارا دین ان تک پہنچے گا۔ تو صحابہ کرام نے اس طرح زبانوں کا علم حاصل کیا۔